الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العزاء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر تمام انسانوں کو تخلیق فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے بنانے میں کوئی فرق نہیں. ہر انسان، ہر بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ وہ فطرت ہے جس میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، جس میں ہر روح کے اندر جو اس نے اقرار کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. یہ وہ اقرار، یہ وہ پہچان، یہ وہ فطرت ہے جس کو لے کر انسان دنیا میں آتا ہے. اور اس اقرار کی وجہ سے اس کے اندر، اس انسان کے اندر چند چیزیں پائی جاتی ہیں، چند صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات ہر انسان لے کر آتا ہے. حیا بھی انہی ان صفات میں سے ہے جو انسان کے اندر خلقی طور پر، فطری طور پر رکھی گئی. حیا، ہم اس کو اردو میں شرم کہتے ہیں. یہ شرم کا لفظ ہی عجیب و غریب ہے، صحیح معنی ہی اس سے ادا نہیں ہو، بلکہ بڑا عجیب سا اس کا معنی ہے. ہم کہتے ہیں شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی، تو یہ ویسے ہی نامناسب سا لفظ لگتا ہے. اصل لفظ ہی حیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو سب سے کامل ترین دین ہے. جتنے انبیاء پہلے شریعتیں لے کر آئے، دین لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو سب سے کامل اور اکمل شریعت عطا ہوئی. یہ شریعت، اس کے اندر حیا کو خصوصی شرف حاصل ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ نہیں کہا کہ حیا دین ہے، حیا شریعت کا جز ہے، حیا کا حکم دیتا ہوں، بلکہ ایک ایسی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی ایمان لے کر آیا، جو آدمی بھی فطرت پر، اللہ تعالیٰ کی فطرت پر رہا، توحید پر قائم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے مان لیا، حیا اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. یہ اس ایمان کا ایک جز ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ اوپر کچھ شاخیں ہیں، تو اس میں حیا بھی آ گئی، حیا بھی آ گئی. باقی شاخوں کا تو نام ہی نہیں لیا. سب سے اعلیٰ شاخ بتا دی، سب سے ادنا شاخ بتا دی. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید، فطرت، جس میں ابھی میں نے آیت پڑھی. ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے. اور ادنا شاخ، معمولی شاخ، وہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، کوئی شیشہ کانچ پڑا ہوا تھا، اماطۃ الاذی عن الطریق،
اس نے راستے سے کسی اذیت والی چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی ایمان، یہ بھی ایمان۔ لیکن آگے اعلیٰ اور ادنا کے درمیان میں صرف ایک شاخ کا تذکرہ فرمایا جس کا نام حیا ہے، اور اس کو بھی ایمان کا جز قرار دیا، ایمان کا نتیجہ قرار دیا۔ تو جو بھی صاحب ایمان مرد ہوگا، صاحب ایمان عورت ہوگی، اس کے اندر حیا ہوگی، اس کے اندر حیا ہوگی۔ حیا کیا چیز ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان سمجھتا ہے حیا کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں، جسے ہم نے اردو میں شرم کہہ دیا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے مجھے شرم آ رہی ہے، وہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ذرا شرمیلا ہے، یہ بولتے ہوئے ذرا جھجکتا ہے استاد کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے، مجھے شرم آ رہی ہے، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے میں اعتماد نہیں ہے، بچے میں حوصلہ نہیں ہے۔ بچہ، ٹیچریں بھی جا کے کہتی ہیں کہ جی آپ کا بچہ جو ہے بڑا شرمیلا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا، ذرا اس کو آپ کانفیڈنٹ بنائیں، کانفیڈنٹ۔ یہ بھی ایک عجیب۔ تو بہرحال یہ صرف یہ حیا نہیں ہوتی، یہ شرم نہیں ہوتی، یہ تو جھجک ہوتی ہے۔ یہ تو بعض اوقات بعض بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک بات کرنے میں کچھ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو شرم کہہ دیتے ہیں، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا ایک بڑی جامع چیز ہے، حیا ایک بہت جامع چیز ہے۔ ایک بچے کا بول نہ سکنا کسی بڑے کے سامنے، یہ تو ایمان کا جز نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ غور کریں، کیا یہ ایمان کا جز ہے کہ اس بچے کو جی شرم آتی ہے، شرمیلا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ذرا غور فرمائیں، حیا کیا چیز ہے جو اتنی زیادہ اہم ہے کہ 70 شعبوں میں سے اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، یہ بہت بڑا کوئی جز ہے۔ تو حیا اصل میں انسان کے اندر، انسان کے قلب میں، انسان کی شخصیت میں وہ مادہ ہے، وہ جذبہ ہے جو باطنی طور پہ موجود ہے، اور وہ مادہ، وہ جذبہ اس کو کسی بھی اپنے محترم، کسی بھی اپنے بڑے کے سامنے ایسی نامناسب حرکت کرنے سے روکتا ہے جو اس کے مناسب نہیں، جو اس بڑے کے سامنے کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ تو حیا تو اللہ سے بھی ہوتی ہے، حیا تو اللہ سے بھی ہوتی ہے، حیا تو رسول اللہ سے بھی ہوتی ہے۔ ابھی ثابت کرتا ہوں، صحابہ کو بہت حیا تھی۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخشوا من، سورۃ ہود 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، آپ وہاں پہ تفسیر دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے سینوں کو موڑتے ہیں اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے۔ وہاں پہ ایک تفسیر تمام مفسرین نے کی ہے کہ یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے اپنے سینے کو اوپر کر لیتے تھے کہ ہماری جو شرم کی جگہ ہے وہ رب کریم کو نظر نہ آئے۔ تو اس بات کی اصلاح کی گئی، اس بات کی اصلاح کی گئی کہ یہ حیا نہیں ہے اللہ سے، یہ حیا نہیں ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ حیا نہیں ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، حدیث میں اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرو۔ حیا کیا ہے؟ کسی بھی بڑے، کسی بھی محترم ہستی کوئی بھی ہو جو آپ کے لیے محترم ہے، آپ کے لیے قابل احترام ہے، جس کا آپ ادب کرتے ہیں، اس کے سامنے نامناسب مکروہ کام نہ کرنا، یہ حیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں اپنے دل میں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سارے؟ اللہ سے حیا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ سے حیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نا اللہ سے حیا کرو، اتنی حیا کرو جتنی اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ سے حیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو اور شرمگاہ کو قابو میں رکھو۔
حدیث کا مفہوم بیان کر، یہ حیا ہے اللہ سے، اپنی شرمگاہ سے حرام نہ کرنا، اللہ سے حیا کرو۔ اللہ نے منع فرمایا ہے زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، روکو اپنے آپ کو، یہ اللہ سے حیا ہے۔ اللہ کے بندے ہو کر اللہ کا حکم توڑتے ہو، زنا کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، حیا کرو اللہ سے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو خبر ہے۔ کیوں ایسی بات کر، کیوں ایسا کام کر؟ فرمایا سینوں کو اپنی شرمگاہوں پہ نہ چھپاؤ، وہ کام، ان کاموں سے رک جاؤ جن سے رب نے منع کیا ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا، ہاں وہ بھی میرے یاد آ گیا، میں آپ کو بخاری شریف کی ایک اور روایت سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعان کا حکم نازل ہوا۔ لعان، کوئی اپنی اہلیہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو 4 گواہ لے کے آئے زنا کا حکم لگوانے کے لیے، یا لعان کرے، 4 قسمیں کھائے۔ سورۃ نور میں سارا حکم موجود ہے، آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ علماء ہیں، تفسیر پڑھی ہوئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھوں تو میں 4 گواہ لاؤں، میں اتنا صبر نہ کر سکوں گا، میری تلوار کی دھار اس بندے کی 2 ٹکڑے کر دے گی۔ اس کو کہتے ہیں غیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ غیرت۔ حیا میں اور غیرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت ہے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، قریبی گھر کی عورتیں ہیں، کوئی بچہ ہے گھر کا، اس کو کسی بے حیائی میں، کسی نامناسب چیز میں دیکھ کر صبر نہ ہونا، برداشت نہ کرنا کہ یہ عورت تو میں اس پر حق رکھتا ہوں، یہ کسی غیر کی طرف کیوں دیکھے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اس کی بھی بہت سارے استعمالات ہیں۔ بہرحال ایک میں لطیفہ ضرور ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں، ہمارے جو صدر مفتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غیرت ایک ایسا لفظ ہے جس کی جو انگریزی میں موجود نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چیک کر کے دیکھ لو، انگریزی میں غیرت یا غیرت کی جو ٹرانسلیشن ہے کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، تو وہ کہتے ہیں ان میں غیرت ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں غیرت کا لفظ بھی نہیں پایا جاتا انگریزی میں۔ تو لوگ حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا اتعجبوا من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، واللہ انا اغیر منہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ کہو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان۔ اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت کیا ہے؟ اپنے گھر کی کسی قریبی عزیزہ کو، عورت کو کسی غیر کے ساتھ دیکھنے پہ غیرت آنا، تو سارے بندے اور بندیاں اللہ کی ہیں، تو صرف اس کی ویسے تھوڑا سا تعلق ہے، اصل میں تو بندے اور بندیاں اللہ کی ہیں۔ فرمایا اللہ کو بہت غیرت ہے، اللہ نے ساری بے حیائی حرام کر دی۔ حیا کرو اللہ سے، اللہ بہت غیرت مند ہے۔ یہ ہے بھائی حیا، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ حیا کا جنازہ نکل گیا، اللہ سے حیا ہی نہیں ہے، نافرمانی بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، فحاشی بھی کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرمایا جو لوگ صرف یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی عام ہو، ان کو دنیا آخرت میں عذاب دوں گا۔ حیا کیا ہے؟ حیا ہے اللہ سے حیا۔ الحیاء من الایمان، جب اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان ہے، اللہ کے مالک اور خالق ہونے پر ایمان ہے،
تو پھر اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا یہ اس سے حیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ خالصتاً ایمان ہے۔ اسی لیے کہا یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور اسی لیے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء پہلے ہے، منکر بعد میں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، منکر نام برائی کو کہتے ہیں، گناہوں کو کہتے ہیں، لیکن پہلے فحشاء کا تذکرہ ہے، کیونکہ فحشاء اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ تو مومن کو کہا تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھ، تیرے اندر سے بے حیائی نکل جائے، فحش چیزیں نکل جائیں گی۔ ہاں آج اس قدر بے حیائی ہے، اس قدر فحش چیزیں ہیں، اس قدر فحش چیزیں ہیں، اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہے۔ شاید ہی کوئی بچہ ہو، شاید دیندار، حاجی، نمازی، پرہیزگار، عمرہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، روزے رکھنے والے، سب کو یہ مصیبت لگی ہوئی ہے، ان کے پاس ہے یہ بے حیائی کا آلہ، فحش مواد دکھانے میں اس کو خاص ہی کوئی جو ہے وہ ٹیکنیک حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کام کر رہی ہے پیچھے۔ کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے پیچھے۔ وہ ہر بندے کو اتنی زیادہ سمجھتی ہے وہ اے آئی کہ میں اور آپ بھی نہیں اتنا سمجھتے، کیونکہ ہر انسان سکرین کو کثرت سے دیکھتا ہے، اور سکرین کے اندر موجود اے آئی وہ اس کی جاسوسی کرتی ہے، اس کی شخصیت کو بھانپتی ہے، جانچتی رہتی ہے۔ واٹس ایپ والوں کو اے آئی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا سوچو، واٹس ایپ تو صرف میسجنگ کا ایک حل ہے، انہوں نے بھی اے آئی بیچ میں انٹروڈیوس کرا دی۔ دیکھا ذرا پوچھو اس سے سوال، پوچھو اس سے سوال، تو جواب وہ دے گا، اور وہ آپ کو جانچ لے گا کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اور وہ فحش مواد یہ ساری اے آئی ملی بھی آپس میں، چاہے وہ فیس بک ہو، وہ میٹا ہے، وہ فیس بک ہے، وہ ٹویٹر ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ فلاں ہے، یہ سب اوپر سے ملی ہوئی۔ سب سے زیادہ جو انسان کی کو جانچنا اور اس کی جاسوسی کرنا اسی زمانے میں ہوا، کبھی آج تک تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو وہ ایسے موقع پر فحش مواد آدمی کے سامنے لاتا ہے کہ وہ رک نہیں پاتا، وہ فحش دیکھتا ہے، ہاں فحش دیکھتا، اور وہ وقت ہوتا ہے اس کی خلوت، وہ وقت ہوتا ہے اس کی تنہائی کا۔ ہاں نیک لوگ جو ہیں نا، وہ آج کل فجر سے پہلے یا فجر کے بعد موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو سو رہے ہوتے ہیں نا، نیک لوگ جو ہیں وہ اس وقت دیکھتے ہیں، وہ اس وقت چیزیں دکھاتا ہے ان کو۔ جی ہاں، آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ نے کبھی اس اینگل سے سوچا نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں، لیکن ہم چونکہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہو، ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسا فتنہ، ایک ایسی مصیبت جو مصیبت عظمی ہے جو انسانیت پہ مسلط ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی فحش چیز نہ بولے، نہ دیکھے، نہ سنے۔ ہاں، اور یہ ہمیں فحش دکھاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود جانچ کے دیکھ لو، حاجی صاحب اپنے آپ کو خود جانچ کے دیکھ لو، مولوی صاحب، مفتی صاحب اپنے آپ کو جانچ کے دیکھ لو، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ بچ ہی نہیں پا رہے۔ اللہ سے حیا کرو، اللہ ہماری خلوتوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے،
اللہ ہماری خلوتوں میں ہمیں دیکھ. ایک غلط لفظ ٹائپ کرنے پر 1 مہینے تک آپ کو وہ وہی چیز دکھائے گا. 1 مہینے تک تجربہ کر کے دیکھ لینا. میرے بھائیوں، حیا ایمان کا جز ہے. اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، تو پھر بے حیائی اور فحش اور نافرمانی اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں. کیوں؟ سب سے محترم ذات اللہ کی. حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رسالہ کشیری میں جو ان کی تعریف حیا کی ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. وہ مشہور تعریف ہے، تقریباً تمام محدثین نے اس تعریف کو ضرور نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسی جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے کہ بندہ جب اپنے منعم کی طرف دیکھتا ہے، رؤیت الاعلائی، جو بندہ اپنے منعم کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا منعم، میرا محسن کتنے مجھ پر کرم کرنے والا ہے، تو وہ اس کی نافرمانی سے رک جاتا ہے. یہ حیا ہے. تو سب سے بڑے محسن اور منعم کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ جل جلالہ. ایک ایک لمحے ہم ان کی نعمتوں کے محتاج ہیں. انہوں نے جو نعمتیں کی ہیں، اب ہمارے دل میں ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے اپنے محسن اور منعم اور اپنے خالق کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. بندوں اور اللہ کا معاملہ بہت فرق ہے، ورنہ حدیث میں نسبت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. یہ تو حدیث قدسی ہے. تو اللہ دیکھ رہے ہیں. حیا کرو اللہ سے. الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو بے حیائی ہے اس کا وبال انسان کے اوپر اس دنیا میں پڑتا ہے. عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. عذاب علیم دنیا میں اور طرح کا ہوتا ہے، آخرت میں اور طرح کا ہوگا. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. عذاب علیم دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی اور فحشی کا کیا عذاب آتا ہے؟ دیکھ لو ہمارے اوپر کیا عذاب ہے. رزق کی برکت ختم، کام کی برکت ختم، صحت میں برکت ختم، بے برکتی، اموات، بیماریاں، اور جناب یعنی ایسی ایسی بیماریاں جس کا نام بھی کبھی نہیں سنا گیا. ایسے ایسے مرض، سیلاب، جھٹکے، زلزلے، کیا ہو رہا؟ عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. اتنی بے حیائی، اتنی بدکاری. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ محترم تھے، آپ سے زیادہ قابل احترام کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ دوسروں کو اتنا عزت اور اتنا احترام دیتے تھے، اتنی حیا کرتے تھے کہ دوسروں کے سامنے وہ بات نہ کرتے تھے جو ان کو بری لگے، ان کو نامناسب ہو. آپ مدینے کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے. حضرت عائشہ کی روایت. چاہتے اس حیا کا نتیجہ تھا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی نے کوئی چیز پکائی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے زبان سے نہیں فرمایا، خاموشی سے کھانا چھوڑ دیا. یہ حیا ہے. یہ حیا ہے کہ بندہ بول سکتا ہو پھر نہ بولے. وہ کہتے ہیں تو شرم پڑی آتی ہے تو بولتا ہی نہیں. کوئی حیا نہیں کہ بول ہی نہیں سکتا. یہ کوئی حیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ جس کا تیرے دل میں احترام ہے، محبت ہے، تو اس سے کلام نہ کر، خاموش ہو جا. ہاں،
آپ کو بھی بات ناپسند ہوتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ کلام ہی نہیں فرماتے، حالانکہ وہ آپ کے صحابہ تھے، آپ کے جانثار۔ یہ حیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے ہمارے دل میں، اور ہم سنتیں ان کی توڑتے ہیں۔ حیا نہیں ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بے حیائی ہے، خدا کی قسم۔ داڑھی مونڈتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ہاں، تو بڑی دفعہ میں نے سنایا، وہ مرزا نے، بے دل نام تھا شاید، بڑی نعت لکھی تو ایک فارسی آیا ان سے ملنے، ہندوستان ہے، گھر پہنچا، کہا مرزا صاحب کدھر ہیں؟ کہا جی وہ تو حجام کی دکان پہ گئے ہیں۔ وہ حجام کی دکان پہ گیا تو مرزا صاحب جو ہے وہ داڑھی کٹوا رہے تھے۔ اس نے کہا، اس نے کہا می تراشی، داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ کہا می تراشم کسے دل نہ تراشم، داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑا۔ اس نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ رہا ہے وہ تجھے سمجھ نہیں آتا۔ مرزا صاحب تو بے ہوش ہو گئے، ان کی تو توجہ ہی نہیں گئی تھی اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنی ہے مجھے، ان کا دل دکھ رہا ہے۔ ہائے، یہ ہے سمجھ، اس کو کہتے ہیں حیا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے سمجھ لو، ماں باپ سے کیسے حیا کرنی ہے، استاد سے کیسے حیا کرنی ہے۔ اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ ہم صرف بے حیائی کو وہ شرم میں بس کنفائن کر کے اردو میں بیڑا غرق کر دیا ہم نے۔ جو باپ سے سیدھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا، اس سے بڑا بے حیا کون ہے؟ اس کو باپ کی حیا نہیں ہے، وہ قابل احترام تھا، یہ اس کے آگے چیختا ہے، یہ ہے بے حیائی۔ اس کو استاد کی عزت ہی نہیں ہے، اس کو ماں سے حیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی، حیا نہیں۔ اور اس کا ایک خاص مظہر وہ ہے جس کو ہم بے لباسی بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ ذرا تھوڑا سا میں اگلا اینگل سمجھانے کو بات ختم کرتا ہوں۔ میں حیا کا پہلا رخ میں نے آپ کو سمجھایا، جس کا تیرے دل میں احترام ہے، جس کا تیرے دل میں ادب ہے، اس کے سامنے نامناسب بات نہ کر، نامناسب عمل نہ کر، چاہے وہ باپ ہے، استاد ہے، بڑا بھائی ہے، خالو ہے، چاچو ہے، سسر ہے، کوئی بھی ہے، بڑا ہے آپ سے، قابل احترام ہے، قابل عزت۔ اپنے نفس میں ہم کسے بے حیائی کہتے ہیں؟ انسان خود بہت قابل احترام ہے۔ کیا ہے؟ خود اپنی ذات میں قابل احترام ہے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام بنایا۔ اگر یہ اپنے سطر کو کھول دے، اپنی شرم کی جگہ کو کھول دے، تو اس بندے نے اپنے احترام کو خراب کیا۔ اس لیے اس کو بھی بے حیائی کہتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی بے حیا ہے، باپ کے سامنے بھی بے حیائی کرتا ہے، ماں کے سامنے بھی بے حیائی کرتا ہے، تڑخ تڑخ باتیں کرتا ہے، اور اپنی ذات کو بھی اس نے جو ہے وہ چھپانے کا احترام نہیں کیا۔ اپنے قابل عزت جو اعضاء ہیں وہ اس نے کھول دیے، اس لیے اس کو بھی بے حیائی کہتے ہیں۔ تو حیا جو ہے وہ دوسروں کی طرف بھی اور اپنی ذات، سیلف سینٹرڈ بھی حیا ہے، اور دوسروں کی طرف بھی رخ کرتی ہے۔ سمجھو بات کو۔ اردو والے صرف اس کو بے حیا کہتے ہیں جس عورت نے کپڑے کم پہنے ہیں یا اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس کا سینہ کھلا ہوا، کہتے ہیں بڑی بے حیا ہے۔ تو اپنی ذات کی حیا نہیں کرتی، اور ہم اس کو بے حیا نہیں سمجھتے جو باپ کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے۔
جو استاد کے ساتھ، ماں کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کے احسانات کو نہیں سوچتا اور آگے سے کلام کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا بے حیا ہے۔ تو سمجھو میرے بھائیوں، ایمان اور حیا ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جب تو ان میں حیا نہیں جو مرضی کر، کھلی چھوٹ ہے تجھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب تجھے کوئی چیز روکنے والی نہیں، کیونکہ الحیاء تمنع الشخص من الفعل القبیح، یہ تفسیر یا یہ تعریف جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کو ہر نامناسب اور بری حرکت سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ جب اس میں حیا ہی نہیں تو ننگا ہو جا۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ننگے ہو کہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور سارے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بے حیا، یہ بھی بے حیا، وہ بھی فحش کام کرتے ہیں، یہ بھی فحش کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے یہ جو اپنے سطر کو کھولنا ہے، اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے، اس کو اس لیے حیا کی جگہ فحش کا لفظ استعمال کر، فحش، اس کو فحش بھی کر، تو ہم اس کو فحش سمجھیں گے، فحش چیز کیا کر رہے ہیں لوگ، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کم مصیبت کیا تھی، اوپر سے شارٹس اور ریلز کی مصیبت شروع ہو گئی، پوری انسانیت کو اس نے جو ہے قبضے میں کر لیا۔ جس کو دیکھو شارٹس دیکھ رہا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے، ہر جگہ چل رہی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں چل رہی ہے۔ برا نہ ماننا، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سارے ہی لگے ہوئے، اس حمام میں سب اسی طرح۔ کیا چل رہا اس عجیب تو میرے بھائیوں، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو فحش سے بچاؤ۔ کیا کر سکتے؟ حالات تو بہت زیادہ خراب ہو چکے، بہت زیادہ، لیکن کم از کم میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ سے ڈر جاؤں، اللہ کی غیرت سے ڈروں، بے حیائی کا ارتکاب نہ کروں، فحش نہ دیکھوں۔ ابھی تو اتنی بڑی ایک اور بات ہے جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، یہاں پہ میری زبان درخراتی ہے، وہ ایک ٹریلین ڈالروں کی انڈسٹری علیحدہ چل رہی ہے، وہ تو ایک چیز ہی جدا ہے، جو کہ بہت بڑی انسانیت کے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ اور اتنے لوگ وہ دیکھتے ہیں، اتنے نوجوان وہ دیکھتے ہیں، اتنے بوڑھے وہ دیکھتے ہیں، جس میں کامل انسان جو ہے وہ اپنے سطر اور ہر چیز کو کھول کے بے حیائی کے اعمال کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کل بڑی عجیب ایک بات جو ہے میرے علم میں آئی، بہت عجیب۔ ہم سفر میں تھے کراچی میں، وہاں یہ بات ہوئی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھا ہو گیا، بوڑھا خسٹ ہو گیا، بالکل مرد اور عورت دونوں، ان کو تو اب حاجت ہی نہیں، ان کو تو حاجت ہی، تو بوڑھا ہو چکا ہے، تو یہ کیوں جو ہے وہ ایسی بے حیائی اور ننگ پن اور ننگی چیزوں کی طرف متوجہ کیوں؟ تو میں نے عالم سے پوچھا، بات ہو رہی تھی، وہ بڑے عالم ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا حضرت تھانوی نے اس کا جواب دیا ہے
میں نے کہا مجھے بتائیے ذرا کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ جب بندہ مرد یا عورت جوان ہوتا ہے تو جتنی اس کی شہوت میں طاقت ہوتی ہے اتنی اس کو امساک کی بھی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جوان ہوتا ہے، شہوت بھی زور پہ ہوتی ہے، تو امساک یعنی اس کو روکنے کی اس کی بھی طاقت ہوتی ہے ساتھ ساتھ، تو وہ اس امساک کی طاقت کو استعمال کر کے اس کو روک لیتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی امساک یعنی اس سے روکنے کی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب شہوت کو کمزور پڑنے نہیں دیتا میڈیا، اور امساک جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، تو یہ بوڑھے بھی ننگ پن دیکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے کیا عجیب نقطہ بیان کیا، میں اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ بوڑھے کیا کرتے ہیں، کیا عجیب ترین عظیم ترین مصیبت ہمارے ساتھ لگی۔ میرے بھائیوں بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ ہاں، جس سے نہیں صبر ہوتا وہ بڑا موبائل بیچ دے، صاف بات ہے بھائی، بڑا موبائل بیچ دو، نہیں صبر ہوتا بیچ دو، یہ بڑا موبائل پھینک دو اس کو، آخرت تباہ نہ کرو، آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، اللہ سے حیا، رسول اللہ سے حیا، والدین سے حیا، اساتذہ سے حیا، بچوں سے بھی حیا کیا کرو، بچوں سے حیا کیا کرو۔ آج کل کے لوگ اتنے عجیب ہیں، بچہ کوئی محترم نہیں ہوتا، بچہ محترم نہیں ہوتا، یاد رکھنا، محترم بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو فعل بچے کے سامنے کیا جائے اس کے دل میں اس کا ایک اثر پڑ جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی تو دیکھ نہیں رہا ہے تو بچہ ہے، لیکن خدا کی قسم وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ میاں بیوی بھی بچے کی موجودگی میں قریب نہ آئے، یہ وہ بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں ایسی مجلس ہے، ورنہ میں نے اپنے مشائخ سے بہت ساری باتیں اس میں سمجھی ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری باتیں سمجھی تھی، میں بہت حضرت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ بچپن کی باتوں کا بعض اوقات ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس سے نکل نہیں پاتا، اس کو ایک فوبیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ فوبیاز جو ہیں بچپن میں جو لاشعور میں گئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بعد میں اس بندے کو کسی ایسی پیاس میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کی کبھی بھی سیرابی نہیں ہوتی۔ بس یہ میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں آپ، تو اس لیے بچوں سے بھی حیا کیا کرو، بڑوں سے بھی حیا کیا کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب